السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کی قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول خاموشیاں گنگنانے لگی کی ایپیسوڈ نمبر 6 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کے بنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ صبح اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ کھڑکی سے ٹھن کر آتی روشنی نے اسے آنکھیں کھولے پر مجبور کیا تھا۔ رات کچھ اسٹریس کی وجہ سے وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر منہ کو تکیے کے نیچے چھپایا اور پھر سے سونے لگا کہ پاس پڑے فون پر کال آنے سے اس نے بستر پر پڑا ہوا موبائل اٹھایا اور کان سے لگایا۔ بولو، وہ بیزاری سے بولا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی شاہ۔ فون کال پر دوسری طرف اشنا تھے جس کی آواز میں حسد اور جلن نمایاں تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا کر دیا میں نے ایسا؟ اس نے چہرے سے تکیہ ہٹا کر بستر سے نیچے پھینکتے ہوئے جھنجھلا کر پوچھا۔ تم نے شادی کر لی اور میرا ایک بار بھی نہیں سوچا؟ وہ چلائی۔ تم کیا سچ میں مجھ سے؟ شاہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں نہیں تو اور کیا؟ تم نے مجھے خود اپنے منہ سے بولنے پر مجبور کر دیا شامر۔ ٹھیک ہے، تم یہی چاہتی ہو نا کہ میں اپنے منہ سے اقرار کروں، تو یہی صحیح، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ویٹ، اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ یا پھر یوں چلا کیوں رہی؟ وہ رسانیت سے گویا ہوا۔ تم نے شادی کر لی اور میں یہاں سکون سے بات کروں؟ وہ تل ملا کر بولی۔ جسٹ چل یار، ہم آج ہی کورٹ میرج کر لیں گے۔ شامیر کی بات نے اشنا کے رگو پے میں سکون سا بھر دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ وہ لڑکی کہیں سے بھی میری بیوی بننے کے لائق نہیں ہے، وہ بے ضرر سی ہے، بہت جلد میں اسے چھوڑ دوں گا، اس نے اٹل انداز میں کہا۔ دوسری طرف موجود اشنا نے سکون کا سانس لیا۔ وہ دونوں کافی دیر یوں ہی آپس میں باتیں کرتے رہے۔ کل رات وہ شامیر کی بے حسی سہ نہ سکی اور نیم بے ہوش ہو گئی۔ اب تھوڑی آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ وہ وہیں کمرے کے باہر فرش پر پڑی تھی۔ رات کے آنسو جو رکے ہوئے تھے ایک بار پھر سب یاد آیا تو بہہ نکلے۔ آنکھوں میں درد ہلکورے لے رہا تھا، سر ابھی تک دکھ رہا تھا۔ وہ ہمت مجتمع کیے بمشکل اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے کوئی بھی اپنے آس پاس دکھائی نہیں دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ اس کی آنکھ صبح 9 بجے کے قریب کھلی تھی۔ سارے جسم میں تکلیف کی لہریں اٹھی تھیں۔ وہ بے اختیار کراہی تھی۔ کل رات پڑنے والی مار یاد آئی۔ وہ اس وقت نہیں چیخی تھی، لیکن اب اکیلے میں چیخنے کا دل چاہ رہا تھا۔ آنسو تو نکل آئے لیکن حلق سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ ہونٹ خشک ہو چکے تھے، جسم پر لگے زخموں پر خون جم چکا تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن درد بڑھنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جسے روح جسم سے الگ ہو رہی ہو۔ کتنی ہی دیر وہ اپنی بے بسی پہ روتی اور تڑپتی رہی۔ اپنے بابا کی یاد آنے لگی اور ان کی یاد پر دل میں ہوک سے اٹھنے لگی۔ تم تو میری بہادر بیٹی ہو، اپنے بابا کی سرگوشی جانیہ کو اپنے کانوں میں سنائی دی تو وہ مغموم سا مسکراتی، ساری تکلیفیں بھولنے لگی تھی۔ وہ مشکل اٹھ کر بیٹھی اور آنسو صاف کیے کراتے ہوئے چل کر سامنے والے کمرے میں داخل ہو گئی جس کا دروازہ کھلا تھا اور وہ خالی تھا۔ یہی سوچ کر کہ اگر کوئی اسے یوں فرش پہ لیٹے ہوئے دیکھے گا تو وہ نہ جانے کیا سوچے گا۔ کچھ دیر وہ وہیں لیٹی رہی، پھر بستر سے اتری اور آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر حیران رہ گئی۔ عروسی لباس کی حالت ابتر تھی۔ چہرے اور گردن پر نشان نظر آ رہے تھے، ہونٹ پر خون جمع ہوا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ بابا دیکھیں، آپ کے بعد میرا کیا حال ہو گیا۔ مجھے جو میرے اپنے ملے انہوں نے ہی پرایا کر دیا۔ میرے شوہر نے مجھے بہت مارا ہے بابا، مجھے اس سے کسی نے بھی نہیں بچایا۔ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں یہاں، لیکن مجھے غم نہیں۔ یہ تو میں نے آپ کے لیے کیا اور اپنی حفاظت کے لیے۔ میں سب کچھ سہ لوں گی، بس آپ کی جدائی سہ نہیں پا رہی۔ کیسے کہوں کہ لوٹ آؤ بابا، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کی یادوں کے سہارے زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، بابا جان پلیز مجھے بچا لیں۔ آخر پر وہ سرگوشی میں کہہ رہی تھی۔ ایک اس کے بابا ہی تھے جس پر اسے یہ یقین تھا کہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اسے بچا سکتے ہیں، یا وہ مسیحا جس نے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ اس نے چہرہ پھیر کر اس کمرے کو دیکھا۔ یہ اس کا کمرہ تھا جس میں ہر چیز عمدہ تھی، مگر کیا کرنا ان عالیشان چیزوں کا جب یہاں کے مکینوں کے دل پتھر کے ہو گئے ہوں۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ ایک طرف اس کا سوٹ کیس پڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سوٹ کیس کھولا، ایک سوٹ نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ گرم پانی سے شاور لیا تو تکلیف کچھ کم ہوئی۔ وہ باہر نکل آئی۔ شاہ ولا کے باوردی ملازمین ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے نظر آئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں چھوٹی مالکن؟ ایک عمر رسیدہ عورت نے اس سے استفسار کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ جانیہ نے اس عورت کا شفیق سے چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ میں یہاں کے سارے ملازمین کی ہیڈ ہوں، کافی سالوں سے یہاں پر کام کر رہی ہوں۔ اب کام کیا کرنا ہے اس عمر میں، بس عالم شاہ صاحب کی مہربانی ہے جو انہوں نے مجھ جیسی بڑھیا کو آسرا دے رکھا ہے۔ انہوں نے کبھی مجھے ملازمہ کا درجہ نہیں دیا، ہمیشہ گھر کا فرد جانا۔ عزت دیتے ہیں، مان دیتے ہیں سب لوگ مجھے، اور عزت سے ہی بی بی جان کہہ کر پکارتے ہیں۔ ملازمین کے لیے باہر الگ سے سرونٹ کوارٹرز بنے ہوئے ہیں، میں بھی وہیں رہتی ہوں۔ حالانکہ عالم شاہ نے بہت بار کہا کہ اندر کسی کمرے میں منتقل ہو جاؤں، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ اس معتبر عورت نے اتنی شائستگی سے بات کی کہ جانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سب ملازمین صبح ہوتے ہی یہاں آ جاتے اور شام ہوتے ہی واپس وہیں چلے جاتے تھے۔
آپ مجھے کوئی کمرہ بتا دیں کہ میں کہاں رہوں؟ وہ سر جھکائے ہوئے بولی۔ سارے ملازمین اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے اس کی بات سن کر۔ تم لوگ اپنے اپنے کام پر لگ جاؤ، ہمارا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ کرختگی سے پیش آئیں تو سب فوراً سے پیشتر وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ چھوٹی مالکن، آپ شامیر شاہ صاحب کے کمرے میں رہیں، آپ ان کی دلہن ہیں، انہوں نے بردباری سے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ نہیں، میں ان کے کمرے میں نہیں کیسے رہ سکتی میں، وہ مجھے نہیں رکھنا چاہتے۔ آپ پلیز مجھے کوئی دوسرا خالی کمرہ بتا دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ آئیں، وہ اوپر والے پورشن میں اسرائیل صاحب کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ خالی ہے، آپ چاہیں تو وہاں رہ سکتی ہیں۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر اسے دکھایا۔ وہ کمرہ بھی کافی ہوادار اور بیش قیمتی سامان سے سجا ہوا تھا۔ بہت شکریہ، اس نے ممنون نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ کس بات کا چھوٹی مالکن، وہ خوش دلی سے بولی۔ آپ پلیز مجھے بار بار چھوٹی مالکن کہہ کر نہ بلائیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آپ مجھے جانیہ کہا کریں۔ مگر انہوں نے منع کرنا چاہا۔ پلیز منع مت کیجیے گا، اس نے ان کے دونوں جھریوں زدہ ہاتھوں کو پکڑ کر کہا تو انہوں نے پیار سے اس کا ہاتھ چوم لیا اور اس پر پیار بھری نظر ڈال کر باہر چلی گئیں۔ آج سارا دن ایک دوسرے کی ہمراہی میں گزار کر وہ دونوں کورٹ میرج کیے شاہ ولا میں داخل ہوئے، جہاں اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ناظری کل سے اسرائیل ثانی کے چلے جانے کے بعد اپنے روم میں بند تھی۔ ملازمین اس کا کھانا کمرے میں پہنچا آئے تھے۔ عالم شاہ اور عروسہ پیرس روانہ ہو چکے تھے، جبکہ جانیہ اکیلے گھر میں بولائی سے گھوم رہی تھی۔ جیسے اس کی نظر دروازے سے داخل ہونے والے شامیر شاہ اور ایک الٹرا ماڈرن لڑکی پر پڑی۔ شامیر اس وقت جینز اور شرٹ پہنے ہوئے تھا، جبکہ اس لڑکی نے بھی جینز اور ٹاپ پہن کر گلے میں اسکارف لیا ہوا تھا۔ ڈیپ ریڈ میک اپ میں وہ اپنے لیئرز کٹ بالوں کو پشت پر کھلے چھوڑے ہوئے تھی۔ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر وہ دونوں خوش باش دکھائی دے رہے تھے۔ اب تو شامیر کو آزادی حاصل تھی، کیونکہ اس وقت اس کے والدین جو گھر نہیں تھے، وہ اپنی من مرضی کر سکتا تھا۔ اس لیے آج اشنا سے شادی کیے اسے گھر لے آیا تھا۔ ایسی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ بیوی ہے میری، جاؤ جا کر پانی لاؤ ہم دونوں کے لیے۔ شامیر شاہ نخوت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ جانیہ تو ابھی تک اس کے الفاظ بیوی ہے میری پہ ہی ساکت ہو چکی تھی۔ اگر یہ بیوی ہے اس کی تو میں کون ہوں؟ اس کے دل میں مچلتے ہوئے سوالوں نے دماغ میں بھونچال کھڑا کر دیا۔ یہ کیا ہماری شادی کی دینی نحوست پھیلا رہی ہوں؟ لب و لہجہ درست تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ میں وہ لب کانپ رہی تھی مگر آواز نکلنے سے انکاری تھی۔ اپنا یہ ڈرامہ اور رونا دھونا چھوڑو اور جاؤ ہمارے لیے کچھ بنا کر لاؤ، وہ حاکمانہ انداز میں بولا۔ کیا کھاؤ گی سویٹ ہارٹ؟ شامیر شاہ ساتھ کھڑی اشنا سے نرم خو لہجے میں مخاطب ہوا۔ میرا پاستا کھانے کا من ہے، مگر یہ گنوار کیا جانے اٹیلین کوزین، وہ جانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے نخوت زدہ آواز سے بولی۔ جانیہ اپنے آنسو چھپائے کچن کی طرف بھاگی۔ اپنے گھر میں وہی کھانا بناتی تھی، مگر وہ ماڈرن لڑکی سچ ہی تو کہہ رہی تھی کہ وہ کیسے پاستا بنائے گی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل میں دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی بہت کم اس طرح کے کھانے بنا سکتی ہے۔ وہ کچن میں داخل ہوئی جہاں ملازمین کام کر رہے تھے۔ وہ ان کے پاس گئی اور جھجکتے ہوئے کہا، مجھے شاہ جی کے لیے پاستا بنانا ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ سب چیزیں کہاں ہیں؟ صبح والی شفیق ہیڈ ملازمہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھی، بس 2 ملازمہ تھیں۔ اچھا دیتے ہیں، ایک نے اسپاٹ انداز میں کہا اور چیزیں نکال کر سلیب پر رکھ دی۔ رات کے 9 بج گئے ہیں، اس وقت ہم سب ملازمین اپنے کوارٹر میں واپس چلے جاتے ہیں، بڑی بیگم صاحبہ کا حکم ہے۔ باقی سب تو جا چکے ہیں، ہم دونوں برتن سمیٹ رہے تھے، آپ نے جو بنانا ہے بنا لیں، ہم جا رہے ہیں۔ ایک ملازمہ نے جانیہ سے کہا تو اس کے وہاں اکیلے رہنے کا سوچ کر ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ ان ملازمہ سے مدد لے گی پاستا بنانے میں، مگر انہیں جانے سے روک بھی نہیں پائی، چپ چاپ کھڑی تھی۔ وہ باہر نکل گئی تو جانیہ نے دھندلائی آنکھوں سے سامنے پڑی ہوئی چیزوں کو دیکھا۔ دل تو کر رہا تھا اکیلے کمرے میں جا کر دھاڑے مار مار کروں، مگر وہ ایسا کرنے کی جرأت نہیں کر سکتی تھی۔ کل رات ہی تو اس نے اپنے مجاز خدا کا گھنونا روپ دیکھا تھا، کس قدر وحشیانہ انداز میں اس نے اپنے کمرے سے باہر پٹخا تھا، سوچ کر اس نے جھرجھری لی۔ مگر مجھے تو میڈم عروسہ نے کسی اور کام کا کہا تھا، انہیں کیا پتا کہ وہ دوسری شادی کر بیٹھے ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ اب جب تک وہ واپس نہیں آ جاتی میری قسمت کا فیصلہ وہیں اٹکا رہے گا۔ باہر سے ان دونوں کی خوش گپیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے اوپر ضبط کے کڑے پہرے بٹھانے لگی۔ شامیر شاہ اور اشنا دونوں ٹی وی لاؤنج میں LED پر کوئی مووی دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ اس پر تبصرے بھی کر رہے تھے۔ جانیہ نے اپنے ساکت وجود کو حرکت دی، دوپٹے کے پلو سے اپنے گالوں پر آئے آنسو پونچھے، پھر اسٹوو چلا کر اس میں ایک پین میں پانی رکھا اور اس میں آئل ڈال کر ابال آنے پر پاستا ڈال کر بوائل کیے باہر نکالا۔ پھر دوسرے پین میں تیل ڈال کر لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا، پھر چیزوں کو دیکھ کر اندازہ لگانے لگے کہ اس میں اب کیا شامل کیا جانا چاہیے۔ اس نے بوائلڈ چکن ڈالا، کالی مرچیں، نمک، سویا ساس اور کوئی ایک اور ساس بھی موجود تھا، وہ بھی اس نے ڈالا، پھر ابلا ہوا پاستا ڈال کر پکایا۔ ایک چمچ لیے ٹیسٹ کیا مگر اسے کچھ اچھا نہیں لگا۔
اس نے فریج کھول کر دیکھا، وہاں کیچپ اور چلی گارلک ساس موجود تھا۔ اس نے دونوں کو اس میں شامل کر دیا، تھوڑی دیر پکا کر نیچے اتار لیا۔ میرے لیے بلیک کافی بھی بناؤ اور جلدی باہر آؤ لے کر۔ شامیر شاہ کی باہر سے کرخت آواز آئی تو اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلائے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ اس نے تیزی سے کافی بنائی، پھر 2 پلیٹ میں پاستا نکال کر ایک ٹرے میں رکھا اور 7 کافی مگ رکھے وہ باہر لے آئی۔ اس وقت وہ لائٹ پنک کلر کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس تھی، سر پر سلیقے سے دوپٹہ جمائے ہوئے تھی۔ وہ ان دونوں کے سامنے موجود ٹیبل پر ٹرے رکھنے لگی تو اپنے بالوں کو ایک بار پھر سے اس کے مضبوط اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ میری کبھی نہ ہونے والی بیوی، یہ کیا بنایا تم نے؟ ریڈ کلر کے پاستا پر نظر پڑتے اس نے منہ کے زاویے بگاڑے، بظاہر نرم لہجہ مگر بالوں پر سخت گرفت رکھتے ہوئے استفسار کر رہا تھا۔ چھوڑے پلیز۔ اتنی سخت گرفت پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ روتے ہوئے بولی، ہے اسٹوپڈ گرل، آئی ہیو آسکڈ سم تھنگ۔ میں اس قسم کا پاستا نہیں کھاتا۔ کیا تمہیں میری پسند ناپسند نہیں پوچھنی چاہیے تھی؟ گرفت میں تھوڑی اور سختی آئی تھی۔ جی پوچھنی چاہیے تھی، ہچکیاں لیتے اس نے بمشکل آواز نکالی۔ میں وائٹ ساس والا پاستا کھاتا ہوں، آئندہ سے خیال رکھنا، انڈرسٹینڈ؟ جی سو اب غلطی ہوئی ہے، سزا تو بنتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس کے بالوں کو جھٹکا دے کر بولا۔ اشنا کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی، یہی تو وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی پہلی بیوی پہ اسے فوقیت دے اور جانیہ کے ساتھ برا سلوک کیے اسے گھر سے نکال دے۔ شامیر نے گرما گرم بھاپ اڑاتی ہوئی کافی کا مگ پکڑا تو جانیہ کی بڑی بڑی آنکھوں کی پتلیاں مزید پھیلیں۔ وہ اتنے وقت میں اس کے بارے میں اتنا تو جان گئی تھی کہ شامیر شاہ سے بھلائی کی امید نہیں تھی۔ اب بتاؤ، میں ریڈ چلی پاستا کھاتا ہوں یا پاستا ود وائٹ ساس؟ اس سرد لہجے میں گویا ہوا، جبکہ اس کے اس طرح سے کہنے پر ڈر کے مارے اس سے دور ہونا چاہتی تھی، مگر کچھ کہنے سننے کا موقع دیے بغیر اس نے گرما گرم بھاپ اڑاتی ہوئی کافی اس کے ہاتھ پر گرا دی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ اس کے ایسا کرنے سے جانیہ کی دردناک چیخیں لاؤنج میں گونجنے لگی۔ وہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ ساتھ بیٹھی اشنا اس کی چیخوں اور آہو بکا سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اذیت سہ کر؟ ایسی اذیت مجھے بھی ہوئی تھی تم جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے۔ خیر، ابھی ہم اپنے روم میں جا رہے ہیں گولڈن نائٹ منانے، جس کے خواب تم لے کر کل میرے کمرے میں آئی تھی۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر اشنا کو اس کے سامنے جان بوجھ کر اپنی باہوں میں بھر کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ وہ اس سنگ دل کی پشت کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ پہلی بار اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت کے جذبے نے سر اٹھایا تھا، وہ بھی پوری شدت سے۔ عالم، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ پلین ہے، آپ کا روم نہیں، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ وہ انہیں آنکھیں دکھاتی بولی، جس سے وہ ہمیشہ سے اس معاملے میں اس کی بات سنتے آئے ہوں، ان کی باتوں پہ غور فرماتے ہوں۔ انہوں نے عروسہ کی کمر میں پیچھے سے بازو حمال کیا۔ عالم شاہ، اس عمر میں آپ کو یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی، شرم کریں کچھ، ہم تھوڑی دیر میں اٹلی پہنچنے والے ہیں۔ وہ دانت پیستے ہوئے روحان سے لہجے میں بولی اور پریشانی سے اپنے شانے سے پھسلتا ہوا پلو دوبارہ شانے پر ٹکایا۔ میری عمر کو کیا ہوگا؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالتے سرد لہجے میں بولے تو ان کو جلالی روپ میں آتا دیکھ کر عروسہ نے اپنی حلق تر کیا۔ اول تو عالم شاہ کو غصہ آتا نہیں تھا، لیکن اگر آتا تھا تو بہت زبردست قسم کا آتا تھا۔ اچھا، اب آپ کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں، پلیز اتنے اچھے سفر میں لڑائی مت کیجیے گا، ورنہ سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ اپنے دونوں بچوں کے فرض سے سبکدوش ہو کر ہم دونوں بزنس میٹنگ کا کہہ کر گھومنے پھرنے نکلے۔ بچوں کو پتہ چل جائے تو نہ جانے کیا سوچیں گے۔ یہی سوچیں گے کہ ان کے مام ڈیڈ نے پھر سے ہنی مون کا پلان بنا لیا۔ عالم شاہ نے ان کا سفید مرمری ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ اس بار عروسہ نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ ہم پھولوں کے شہر میں جا رہے ہیں، مگر جو پھول میرے پہلو میں ہے اس کی مہک تو ساری دنیا سے نرالی ہے۔ وہ ان کی سبھی پیشانی پر پھول کھلاتے ہوئے بولے، ستائشی نظروں سے انہیں دیکھ کر بولے۔ عروسہ بیگم نے محبت پاش نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ آپ کی حسن نظر ہے جناب، وہ ادا سے اپنی تعریف حق سمجھ کر وصول کر رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ جیسے آپ کی مرضی۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھ رہی ہے، آپ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید دلکش ہو گئی ہیں جانے من، مگر عالم شاہ آپ بڈھے ہو گئے اور اس کی نشانی یہی ہے کہ آپ عین وقت پر سو جاتے ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر اسے چھیڑنے والے انداز میں بولی۔ جواباً عالم شاہ نے اپنے مخصوص انداز میں بھویں اچکا کر انہیں دیکھا۔ آج اٹلی کے ہوٹل میں اس بڈھے کو دوبارہ سے جوان پائیں گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زمانی انداز میں بولے تو عروسہ نے پشت پر بکھرے ہوئے بالوں کو ہاتھ سے اکٹھا کیے شانے کی ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، دیکھیں گے۔ اور ہاں، میں نے اپنا فون آف کر دیا، لاؤ تمہارا بھی آف کر دوں، اس ٹرپ میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں چاہتا۔ عروسہ نے اپنا فون انہیں پکڑایا تو انہوں نے دونوں فون آف کیے ایک طرف رکھ دیے، پھر نظریں پلین کی ونڈو سے باہر نظر آنے والے نظارے پر مرکوز کر لی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔